السلام علیکم، آداب عرض ہے ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم۔ مصنفہ ہیں انیسہ سید۔ قسط نمبر 3۔ ہاتھ میں تھامی چھوٹی سی گڑگڑی کا کش لگانے کے بعد اختر نے کہا، گل صرف اتنی سی ہے باؤ صاحب کہ صرف فقیر ہی جانتا ہے فقیر کا دیس کون سا ہے، فقیر کا بھیس کیا ہے، اس کا پتہ کسی کو نہیں چلتا، وہ کبھی بھی کدھر بھی موجود ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جوگی کا فقیر کا کوئی دیس نہیں ہوتا، اس کی ذات اور صفات کیا ہوتی ہیں جن سے کوئی کوتاہ نظر اندازہ ہی لگانے کی کوشش کرے کہ وہ کون ہے؟ اختر کے مخاطب نے سوال کیا۔ او باؤ جی، گھنٹہ ہو گیا یہی سمجھاتے، فقیر کی کوئی ذات نہیں ہوتی، کوئی ایسی صفات نہیں ہوتی کہ پہچانا جائے۔ ممولے کو دیکھا ہے کبھی؟ اختر نے اپنی سرخ سرخ نظریں اپنے مخاطب کے چہرے پر گاڑتے ہوئے سوال کیا۔ لڑا دے ممولے کو شہباز سے والا، اس کے مخاطب نے اپنے ساتھی کو کوہنی مار کر اپنے جواب کی تائید چاہی۔ کونجیں کس طرح سفر کرتی ہیں، دیکھا ہے کبھی؟ اختر نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر پوچھا۔ اس کے مخاطب نے اپنی لا علمی پر شرمندہ ہوتے ہوئے سر کھجایا۔ کائنات کے نظام میں باؤ جی، اس کی لا علمی پر اختر نے مسکرا کر کہا، ان گنت مخلوق موجود ہے جو اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزارتی ہے۔ انسان حیوان سے مختلف، حیوانوں کے اپنے اپنے درجے، کچھ درندے، کچھ بے ضرر، کچھ دو پائے، کچھ چار پائے، کچھ جنگلوں کے باسی، کچھ شہریوں کے پالے ہوئے۔ پرندے آسمان پر اڑتے، پانی کی مخلوق پانی کے اندر تیرتی، کبھی پانی کے نیچے سانس لیتے پیڑوں کی، درختوں کی، جھاڑیوں اور بیلوں کے الگ الگ ضابطہ حیات کی خبر لگانے کی کوشش کی ہے؟ دم لینے کے بعد اس نے سوال کیا، جس کی باریکیوں پر نظر ہوئی۔ جواب کا انتظار کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر گڑگڑی کا کش لگاتے ہوئے کہا، وہ کائنات کا راز پا گیا، اور جو کائنات کے راز پا گیا وہ آپ سے آپ فقیری لائن میں چلا گیا۔ اختر نے جھونپڑی کے باہر جلتے الاؤ کے دھوئیں سے آنکھوں میں اترتے پانی کو صاف کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے انگلی سے اشارہ کیا، یاد رکھنا، کائنات کے راز سمجھنے والا دیسوں، بھیسوں، ذاتوں، صفاتوں کی حد سے بالا ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اختر کے مخاطب نے، جو اب تک پنجوں کے بل فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا، اٹھتے ہوئے کہا، فقیر کو القاب یا خطاب سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اختر نے تیزی سے جواب دیا، ماسٹر، سردار، آقا، بادشاہ، ہز ہائینس، میڈم، میں، مس محترمہ، ہر ہائینس، یہ بڑے لوگوں کی تسلیاں ہوتی ہیں، فقیر اس حد سے بھی آگے جا چکا ہوتا ہے۔ او آئی ایم سوری، اختر کا مخاطب اختر کے چمک کر بولنے پر خجالت سے بولا، لیکن یاد رکھو فقیر کہیں بھی کدھر بھی موجود ہو سکتا ہے، سرکی کے جھونپڑے میں یا مٹی کی کٹیا میں ہی نہیں، بڑے بڑے دفتروں میں سوٹ بوٹ پہن کر، رنگ برنگی ٹائیاں لگا کر، فائلوں میں سر کھپاتے بھی فقیر ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف مولا ہی جانتا ہے کہ کس کو کون سا کام لگا کر یہ لائن چلانی ہے۔ اوکے، تھینک یو، اختر کے مخاطب کو جیسے اب ادھر سے نکلنے کی جلدی تھی۔ اچھا جاؤ، خیر، رب راکھا، اختر نے ہاتھ ہلا کر کہا اور آنکھیں بند کر کے گڑگڑی سے کش لگانے لگا۔ کدھر سرکار؟ جھونپڑی سے باہر جلتے الاؤ پر دیگچہ رکھ کر چائے بناتے شخص نے ان دونوں کو میدان کے دوسری طرف کھڑی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر آواز لگائی، کاڑے دا پیالہ پی کر جائیو سرکار۔ اس نے ان دونوں کے رکنے پر دیگچے میں ابلتے ملغوبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے دونوں مخاطبین نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پیالے اس سے لے لیے۔ ایک ہی گھونٹ میں ان دونوں کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالے نیچے رکھے اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ فقیر دے لنگر نو کوئی فرق نہیں پیندا بدبختو، اس شخص نے دونوں کے زمین پر رکھے پیالوں کو واپس دیگچے میں الٹتے ہوئے کہا۔ فقیر دے لنگر تو رجن والی مخلوق دا گھاٹا کائی نہیں، وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا۔ وہ بد دعائیں دے رہا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ فکر نہ کرو، فقیر کی بد دعائیں بھی دعائیں بن کر لگتی ہیں، دوسرے نے کہا لگا کر جواب دیا۔ ان کی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور پل بھر میں پکی سڑک پر چڑھ کر نظر سے اوجھل ہو گئی۔ بھرے پیالوں نو اونچی چھڈ کے جان والے کدے فیض نہیں پاندے۔ الاؤ پر بیٹھا شخص ابھی بھی اس سمت دیکھتے ہوئے چیخ رہا تھا جہاں ان کی گاڑی گئی تھی۔ عقل دے انے، بدقسمت، بے فیض نامراد، وہ نہ جانے کس سے مخاطب تھا۔ اواخر خزاں کی شامیں مجھے ان دنوں کی یاد دلاتی ہیں جب میں بورڈنگ میں رہتی تھی۔ نادیہ کی انگلیاں کی بورڈ پر تھرک رہی تھیں۔ سرما کی چھٹیوں کے لیے گھر جانا ہوتا تھا اور صبح سے ہی انتظار ہوتا تھا۔
گھر سے کس وقت کوئی لینے آئے گا؟ اپنا اپنا سامان باندھے سب لڑکیاں طویل راہداریوں میں، باہر کھلے میدان میں رکھے بینچوں پر یا کلاس رومز کے باہر بنے برآمدوں میں انتظار سے بوجھل آنکھیں گیٹ پر جمائے بیٹھی رہتی تھیں۔ صبح دوپہر میں ڈھلتی اور پھر سورج کی روشنی غروب ہونے لگتی۔ اس وقت کہیں جا کر شرافت بلو کرولہ چلاتا گیٹ سے اندر داخل ہوتا۔ اس وقت تک انتظار کرتے کرتے چھٹیوں کی ساری خوشی ہوا ہو رہی ہوتی تھی۔ پیچھے رہ جانے والی اکا دکا لڑکیوں اور سسٹرز کو خدا حافظ کہہ کر بیگ گھسیٹتی جب میں گاڑی کی طرف جا رہی ہوتی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گھر نہیں جا رہی، وہاں سے واپس آ رہی ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو کچھ یاد کر کے مسکرائی اور پھر دوبارہ ٹائپنگ میں مصروف ہو گئی۔ مگر پھر جب اپنے شہر کے مضافاتی منظر نظر آنے لگتے اور شرافت مجھے بتاتا کہ اب تک تم بھی گھر پہنچ چکے ہوگے تو ساری خوشی سارا جوش واپس آ جاتا اور میں آنے والے دنوں میں کیے جانے والے مزوں کے تصور میں کھو جاتی۔ چاکلیٹ اور خستہ مونگ پھلیوں، رس بھرے میٹھے سنگتروں اور مونا آنٹی کے ہاتھ کے کھانوں کا ذائقہ زبان پر محسوس ہونے لگتا۔ تمہارے ساتھ درختوں پر چڑھنے، سائیکلنگ کرنے، درختوں میں چھپتی نکلتی گلہریوں کا خاموش بیٹھ کر نظارہ کرنے اور پھر انہیں قابو کرنے کا ایڈونچر یاد آنے لگتا۔ اوہ کتنے یادگار، کتنے حسین تھے وہ دن، جب کس کا رویہ کیسا ہے جیسا احساس ذہن میں کبھی نہیں ابھرتا تھا۔ ہم کون ہیں اور کیا ہیں جیسے سوال دل میں کبھی نہیں اٹھتے تھے۔ سگے سوتیلے کی تفریق کا علم نہیں تھا، زندگی صرف ایک مزہ تھی اور دنیا ایک ونڈرلینڈ۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ بچپن سے لڑکپن میں داخل ہونا جنت سے بے دخل کر کے حضرت آدم کی طرح زمین پر آ بسنے کا سا تجربہ تھا۔ کاش زندگی بچپن ہی میں رہتی، یا کاش لڑکپن اور پھر جوانی آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ نادیہ کی انگلیاں یہ جملے ٹائپ کرنے کے بعد رک گئیں۔ اوہ پھر اس نے لکھنا شروع کیا۔ میں بھی کیا افسردہ کر دینے والی یادوں کا ذکر لے بیٹھی۔ تم بتاؤ پاکستان میں موسم کیسا ہے؟ یہاں تو بھئی منجمد کر دینے والی ٹھنڈ ہے۔ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ یقیناً مزے میں ہوگے۔ ڈیڈی سے تعلقات کیسے چل رہے ہیں؟ تم نے اپنی اونگی پونگی حرکتیں بند کی یا نہیں؟ یار اب بڑے ہو جاؤ، بہت ہو گئیں اوٹ پٹانگ حرکتیں، اب سنجیدگی سے زندگی گزارنا شروع کر دو۔ میری مانو کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر اس سے شادی کر لو، زندگی میں ٹھہراؤ بھی آ جائے گا اور نظم و ضبط بھی۔ مجھے پتہ ہے یہ بات پڑھ کر تم ہنسو گے، مگر یقین جانو یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک نادر نسخہ بھی۔ وہ لکھتے لکھتے مسکرائی اور پھر دوبارہ لکھنے لگی۔ دیکھو اب میں تم کو اتنی طویل اور تفصیلی میل بھجوا رہی ہوں، تم پر لازم ہے کہ اس کا جواب بھی اتنا ہی طویل اور تفصیل سے بھیجو۔ کسی دن فون کر کے یہ تو بتانا کہ کیا کسی ایک وقت پر ہم ویکینڈ پر ہی صحیح اکٹھے آن لائن ہو کر بات کر سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پاس اس کا وقت شاید ہی نکلے، پھر بھی ہو سکے تو ضرور بتانا۔ تم اتنے بے ایمان اور کنجوس ہو کہ کبھی ایک کال کرنے کی زحمت تک نہیں کرتے۔ تم اتنے امیر کبیر شخص ہو اور میں ٹھہری ایک غریب طالبہ جو وظیفے پر تعلیم حاصل کر رہی ہے اور اس غریب الوطنی میں مشکل سے گزارا کر رہی ہے، ورنہ میں تمہیں اکثر و بیشتر کال کر لیا کرتی۔ وہ مسکرائی۔ چلو دیکھتے ہیں تم کب اس میل کو پڑھتے ہو، کب جواب دیتے ہو، 6 ماہ تو لگ ہی جائیں گے۔ نادیہ ایک بار پھر مسکرائی۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ ایک بات کہنی تو بھول ہی گئی، ایک بہت ضروری بات، اور وہ یہ کہ میرے پیارے بھائی مجھے تم سے شدید محبت ہے، تمہاری بہن نادیہ۔ لکھنے کے بعد نادیہ نے صفحے کو اوپر نیچے کرتے ہوئے ایک بار پھر پڑھا اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ ماہنور نے آسمان پر اڑتے پرندوں کو کاہلی سے دیکھا۔ کئی دن کے بعد سورج نے اپنی شکل دکھائی تھی اور اپنی حرارت سے ٹھٹھرتے جسموں کو گرمائش پہنچائی تھی۔ ماہنور بھی کیفے سے چائے کا کپ اور کلب سینڈوچ لے کر گراؤنڈ میں بیٹھ گئی تھی، جہاں اس کے گروپ کی باقی لڑکیاں پہلے سے بیٹھی تھیں۔ اس نے بے فکری سے بیٹھی گپیں لگاتی لڑکیوں کو دیکھا جو ادھر ادھر ٹولیوں کی شکل میں بیٹھی تھیں۔ ان میں سے اکثر اپنی کلاسز بنک کر کے دھوپ کا لطف اٹھانے آئی تھیں اور کچھ کا وہ پیریڈ فری تھا۔ زندگی کتنی حسین ہے، اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرنے کے بعد کاغذی گلاس کو زمین پر رکھتے ہوئے جیسے فیصلہ صادر کیا۔ یہ تم اس وقت اس لیے کہہ رہی ہو بیٹا کہ تمہاری پریزنٹیشن اچھی رہی اور تمہارا یہ پیریڈ فری ہے۔ دھوپ کئی دن بعد نکلی ہے اور تم کو اس سنہری دھوپ سے لطف اندوز ہونے کا پورا موقع مل رہا ہے۔ شاہ بانو جو اس کی سب سے قریبی دوست تھی، نوٹس بناتے بناتے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، کیا کسی اور وقت میں یہ بات نہیں کہوں گی؟ اس نے حیرت سے شاہ بانو سے پوچھا۔ ہمارے سارے تجربے ہمارے موڈز کے تابع ہوتے ہیں۔ شاہ بانو نے کاغذ اور قلم گھاس پر رکھ دیے۔ ہو سکتا ہے، ماہنور نے شانے اچکائے، مگر آج تو مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا ہے۔ آج میں کیا خاص بات ہے؟ شاہ بانو مسکرائی۔
شاید میرا موڈ اچھا ہے آج۔ ماہنور نے چمکتے سورج کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رنگ برنگے دائرے چمکنے لگے۔ سورج کی روشنی میں چیزیں کیسے ریفلیکٹ کرتی ہیں، اس نے سوچا۔ تم فوک میوزک کی جو CDs اکٹھی کر رہی تھی ان کی تعداد کہاں تک پہنچی؟ شاہ بانو نے اس کا پسندیدہ سوال کیا۔ ان گنت، ماہنور ہنسی۔ میرے کمرے میں کبھی آ کر دیکھو، تمہیں فوک سانگز کی CDs ہر طرف بکھری ہوئی ملیں گی، اور میری USB بھی گھر لے جا کر چیک کرو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کیسا خزانہ بھرا ہے اس میں۔ نہیں بھائی، شاہ بانو نے کہا، مجھے اس فارم آف میوزک میں کچھ دلچسپی نہیں۔ جواب میں ماہنور نے برا سا منہ بنایا اور ادھر ادھر پھرتی لڑکیوں کو دیکھنے لگی۔ لیکن ایک اچھی آفر ہے میرے پاس۔ کچھ دیر بعد شاہ بانو نے خاموشی توڑی۔ وہ کیا؟ ماہنور نے اپنی توجہ شاہ بانو کی طرف مبذول کی۔ سید پور گاؤں میں فوک میلہ ہو رہا ہے اور عبید بھائی اس کے آرگنائزر میں سے ایک ہیں۔ جانا چاہو تو انویٹیشن کارڈز منگواؤں؟ شاہ بانو نے اپنے تئیں بہت اہم خبر اس کو دی۔ فوک میلہ؟ ماہنور نے زیر لب کہا اور پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ بابے منگو دا میلہ۔ اسے اچانک کھاری اور اس کے بتائے میلے کے مناظر یاد آنے لگے۔ تمہیں پتہ ہے شاہ بانو، کچھ لوگ فنکار ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی کوئی بڑا چانس نہیں ملتا۔ ماہنور نے یاد کرتے ہوئے کہا، ایسا چانس جس سے ان کا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے، ان کو شناخت ملے، ان کا فن سراہا جا سکے، اور ساری زندگی یوں ہی میلوں ٹھیلوں میں گا بجا کر گزار دیتے ہیں، اپنا فن چند سکوں کے عوض بیچتے پھرتے ہیں۔ اور وہ میلے ٹھیلے بڑے لوگوں کے آرگنائز کیے ہوئے نہیں ہوتے، یوں ہی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں کبھی کسی پیر فقیر کے عرس پر، کبھی گندم کی کٹائی کے موقع پر، کبھی بہار کی آمد پر ہونے والے چھوٹے چھوٹے گمنام پیمانوں کے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں وہ۔ مجھے کچھ زیادہ تو نہیں پتا، شاہ بانو نے اپنی بکھری کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا، لیکن یہ جو لوگ فنکار ٹی وی اسکرین پر متعارف کرائے جاتے ہیں ان کے بارے میں اکثر یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح کے میلوں ٹھیلوں پر ہنٹ کیے گئے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے۔ ماہنور کو ایک خیال نے چونکایا۔ کیا خبر وہ والا سائیں بھی اچانک کسی دن ٹی وی اسکرین پر نمودار ہو جائے۔ چلو بھائی، مسز ادریس کا پیریڈ شروع ہونے کو ہے، 1 منٹ کی بھی تاخیر ہو گئی تو کلاس میں داخل نہیں ہونے دیں گی، شاہ بانو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماہنور نے بھی کھڑے ہو کر کپڑوں سے چپک جانے والی گھاس کے تنکے جھاڑے اور سینڈوچ کا ریپر اور ڈسپوزیبل گلاس سنبل کے درخت کے نیچے رکھے بڑے ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بعد وہ شاہ بانو کی طرف مڑی۔ سید پور میلے کے کارڈز کب منگواؤ گی پھر؟ اس نے شاہ بانو سے پوچھا تھا۔ اس دن صبح اس کی آنکھ تقریباً 8 بجے ہی کھل گئی، مگر طبیعت میں کسل مندی اتنی تھی کہ وہ آنکھیں موندے دیر تک بستر میں ہی لیٹا رہا۔ 10 بجے زمان نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صاحب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، زمان نے اسے اطلاع دی۔ ایسی اطلاع اسے کافی عرصہ بعد ملتی تھی۔ سال میں 10-12 صبحیں ایسی ہوتی تھی جب وہ اور ڈیڈی اکٹھے ناشتہ کرتے تھے۔ باپ رے! وہ یہ پیغام سنتے ہی سیکنڈوں میں بستر سے اٹھا تھا۔ جب تک وہ نہا کر اور کپڑے بدل کر نیچے پہنچا، ڈیڈی کا انتظار جاری تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ انتظار کی کوفت برداشت نہ کر سکنے کے باعث ناشتہ کر کے آفس جا چکے ہوں گے۔ سعد کو نیچے آتا دیکھ کر انہوں نے افضل سے ناشتہ لانے کا کہا تھا۔ خیریت؟ سعد نے کچھ دیر ان کے کوئی بات کرنے کا انتظار کرنے کے بعد پوچھا۔ کیوں؟ انہوں نے کانٹا ٹوسٹ کے ٹکڑے میں کھبوتے ہوئے پوچھا۔ توپوں کے دہانے خاموش ہیں اس لیے، سعد نے نیچی آواز میں کہا اور سر جھکا کر چائے کا سپ لینے لگا۔ تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، انہوں نے اس کی بات نظر انداز کی۔ کیا رات بھر جاگتے رہے ہو؟ تقریباً، سعد نے اپنے سامنے کی دیوار پر سجی پینٹنگ پر نظریں جمائیں۔ کسی مغل بادشاہ کے مطبخ کی منظر کشی کی گئی تھی۔ استغفار، ایک وقت کے کھانے کے لیے اتنا اہتمام، وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ کسی نئے کام پر ہاتھ ڈالنے کا سوچتے رہے ہو رات بھر کیا؟ انہوں نے یقیناً ہوا میں تیر چلانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، ایک دلربا حسینہ کے تصور میں کھویا ہوا تھا، اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اوہ، وہ بے اختیار بولے، پھر تو ٹھیک ہے۔ سعد ان کی حرکات و سکنات پر غور کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کی آخری بات سننے کے بعد میز پر رکھا اخبار اٹھا کر نظروں کے سامنے کر لیا تھا۔ سعد کو لگا اب اسے ناشتہ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس روز تم اکارڈ کہاں لے کر گئے تھے؟ سعد کو معلوم تھا اب وہ کوئی ایسی بات ہی نکالیں گے جس پر اس کی باز پرس کر سکیں۔ اس گرد اور کیچڑ نے خود ہی بتا دیا ہوگا، وہ بے نیازی سے بولا، جو اس پر جمی ہوئی تھی۔ چیزوں کو استعمال کرنے کا بھی کوئی میرٹ ہوتا ہے صاحبزادے، وہ سنجیدہ سا چہرہ بنا کر بولے۔ یہاں میرٹ کو کوئی سمجھتا ہے کیا؟ سعد ہنس کر بولا۔ یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں ویسے۔ تم بھول رہے ہو میں تمہارا باپ ہوں، انہوں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں جینیٹکس پر ہی سرچ کر رہا ہوں آج کل، اس نے فوراً جواب دیا۔ آج کے زمانے میں زندہ ہوتا نا ڈارون تو اپنی ہی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیتا۔
ہاں، وہ ایک نئی تھیوری پر سب کے ووٹ لینے کی کوشش کرتا۔ تغیر زمانہ کے ساتھ انسانی نسلوں میں عوارض دماغی بڑھتے جاتے ہیں، عقل نیچے آتے آتے گھٹنوں میں پھنس کر رہ جاتی ہے، اور اگر انسان اس کو زیادہ استعمال کرے تو ٹخنوں تک بھی چلی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ کا نظریہ پیش کرتا۔ سعد نے کہا تو وہ ایک بار پھر سر جھٹک کر اخبار بینی میں مصروف ہو گئے۔ سعد نے اطمینان سے ناشتہ ختم کیا اور ادب سے پوچھا، مجھے اجازت ہے اب؟ آج شام کو تم پشاور جا رہے ہو، جلیل وہیں ہوگا، البرٹ سے ملنا ہے تمہیں، انہوں نے اسے ناشتے پر مدعو کرنے کا عقدہ حل کرتے ہوئے بتایا۔ 7 بجے کی فلائٹ ہے غالباً، چیک کر لینا۔ جلدی بتا رہے ہیں، 6 ساڑھے 6 بجے کا انتظار کر لیتے تو بہتر نہ ہوتا؟ سعد ان کی اطلاع پر بھنا کر سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے سارے وار ایک ہی جملے میں چکا گئے تھے۔ غلطی ہو گئی، وہ مزے سے کہہ کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ویسے، سعد نے اٹھ کر اپنی کرسی آگے کھسکاتے ہوئے کہا، جس حسینہ دلربا کا ذکر آپ کو دل ہی دل میں کھٹک رہا ہے اور جس کی وجہ سے میں رات بھر جاگتا رہا، آپ کے اطمینان کے لیے عرض ہے کہ اس کا نام نادیہ بلال ہے۔ ڈیڈی کے چہرے کے تاثرات سیکنڈز میں بدلتے دیکھ کر سعد کو یہ سوچ کر کچھ دیر پہلے کی کوفت بھولنے لگی کہ اس نے اپنے پوائنٹس مہارت سے سکور کر لیے تھے۔ آپا رابعہ نے آلو منگوانے کے لیے گلی میں جھانک کر کسی بچے کو تلاش کرنا چاہا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ مجال ہے جو مدرسے کے کسی بچے کو 5-10 منٹ کے لیے گھر بھجوا کر پوچھ ہی لیا کریں کہ کوئی چیز تو نہیں منگوانی۔ وہ دل ہی دل میں مولوی سراج سرفراز کو کوستی ہوئی ڈیوڑی میں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ دھوپ ڈھل رہی تھی اور صحن میں گڑے مٹی کے چولہے پر چھاؤں آ رہی تھی۔ جو پاتھیوں کے لیے کہا تو بولے، کسی کا احسان نہیں لینا، بالن اکٹھا لے نہیں سکتے، اللہ جانے ان کی تنخواہ اور نظر نیاز کہاں جاتی ہیں، مجھے تو ساری عمر پتہ نہیں چلا۔ وہ خود کلامی میں مشغول تھی جب دروازے کی کنڈی کھڑکی۔ انہوں نے سر پر اچھی طرح چادر اوڑھ کر دروازہ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا۔ امرود گھلے نے چودھری صاحب نے، نالے گندلاں دا ساگ بھی ہے تازہ تازہ، دروازے پر آئے کھاری نے دانت نکوستے ہوئے بتایا۔ لا مجھے دے یہ چیزیں اور بھاگ کر مجھے آلو لا کر دے۔ آپا رابعہ نے جلدی سے تھیلا کھاری کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، میں تے ٹرک نال چلا ساں شہر، چودھری صاحب نے مینوں کھلون نہیں دتا، آکھن لگے کھاری پتر دوڑ کے جا مولوی صاحب دے گھر سوگاتاں دے کے آ۔ کھاری نے ان سے پیسے پکڑتے پکڑتے بھی دل میں جمع کی ہوئی باتیں گوش گزار کر دیں۔ بھاگ کے جا، اللہ دیتا دکان بند کر کے مسجد چلا جاتا ہے۔ آپا رابعہ نے کھاری کو دوڑا دیا اور خود ڈیوڑی میں رک کر ہی اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگیں۔ 2-3 منٹ کے اندر ہی کھاری آلو کا تھیلا پکڑے واپس آ گیا۔ تھیلے اور پیسوں کا حساب دینے کے بعد کھاری واپس جاتے جاتے مڑا۔ انج بہن جی، آپا رابعہ جگت بہن تھیں، بہت کم لوگ انہیں آپا رابعہ کہہ کر بلاتے تھے۔ اے جڑے شاپر ہوندے نے نا، اے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ چل چل، بڑا آیا افلاطون، آپا رابعہ نے مذاق سے کہا۔ تجھے کس نے بتایا؟ مینوں عقلاں والیاں ساریاں گلاں شہر والی بی بی ماں نور نے سکھائیاں نے۔ ایک تو تیری یہ شہر والی بی بی اللہ جانے کیا شے تھی، آپا رابعہ نے چڑھ کر کہا۔ او بڑی عقلاں والی بی بی ہے، کھاری نے سامنے دیکھتے ہوئے عجیب جذب کے عالم میں جواب دیا۔ نا پر کس طرح؟ آپا رابعہ نے ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر سوالیہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ بہن جی، کدی اساں تساں سوچیا کہ اے جڑا باندر دے تماشا ہے، اے کس طرح ہوندا ہے؟ کدی اساں جوگیاں نوں پوچھے تہاڈی آواز وچ اینا اثر کتھوں آیا؟ کھاری آپا رابعہ سے سوال کر رہا تھا۔ رابعہ کھاری کی سنجیدگی پر حیرت زدہ تھیں۔ تمہاری بی بی نے یہ کس سے پوچھا کھاری؟ انہوں نے سوال کیا۔ ہے سی ایک جوگی، سائیں تھا شاید، کھاری نے بے نیازی سے کہا۔ سائیں نے کوئی جواب دیا؟ آپا رابعہ کو خوامخواہ اس بات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ آہو، کھاری نے متفکرانہ انداز میں سر ہلایا۔ سائیں ہوری آکھن لگے، عشق صدقہ سوز پیدا ہویا۔ پھر کچھ یاد آ جانے پر وہ تیزی سے بولا، اوہو بہن جی، اے کی کیتا، شہر جان والا ٹرک نکل نہ گیا ہوئے، آپ مولوی صاحب کے لیے کھانا بنائیں، میں چلا۔ کھاری بگڈٹ بھاگا۔ آپا رابعہ کچھ دیر ڈیوڑی میں کھڑی کھاری کی باتوں پر غور کرتی رہیں اور پھر آہستہ قدموں سے چلتی صحن میں آ گئیں۔ دھوپ مکمل طور پر ڈھل چکی تھی، فضا میں آہستہ آہستہ خنکی بڑھ رہی تھی، شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ انہوں نے صحن میں بچھی چارپائی پر بکھری کتابوں پر نظر ڈالی۔ طبیات، کیمیا، حیاتیات۔ آپا رابعہ کی اکلوتی بیٹی سعدیہ کلثوم 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ آپا رابعہ اور مولوی سراج سرفراز اس بات پر نازاں تھے کہ ان کی بیٹی میٹرک سائنس کے مضامین کے ساتھ کرنے جا رہی تھی۔ سعدیہ کلثوم کا سائنس پڑھنا آپا اور مولوی صاحب کے ٹکرے میں لگا پہلا پر تھا جو ان کی اولاد نے ان کی نظر کیا تھا۔ آپا رابعہ نے سعدیہ کی کتابیں سمیٹ کر
چارپائی سے اٹھائی اور دیوار کے ساتھ چارپائی کھڑی کی۔ کتابیں رکھنے کے لیے جب وہ کمرے میں آئیں، سعدیہ کلثوم کمبل اوڑھے میٹھی نیند سو رہی تھی۔ بے فکری کے زمانے کی نیند بھی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپا رابعہ نے مٹی کے چولہے میں ادھ گیلی لکڑیاں اور اپلے سلگاتے ہوئے سوچا۔ پھونکنی مارتے ہوئے جو پانی ان کی آنکھوں میں اترا تھا وہ دھوئیں کے باعث تھا یا کسی سوچ کی وجہ سے وہ خود بھی قیاس نہ کر سکی تھیں۔ ہیلو، کیسی ہو؟ نادیہ نے بہت دنوں بعد اسے آن لائن دیکھا تھا۔ اس کا دل ایک دم خوش ہو گیا۔ ارے واہ، یہ تم ہو؟ نادیہ کی انگلیاں کی بورڈ پر متحرک ہوئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تمہاری ہمیشہ سے ہی یہ عادت رہی ہے، تمہیں نظر کے سامنے موجود چیزوں پر بھی یقین نہیں آتا۔ نادیہ کے سامنے اسکرین پر الفاظ ابھرے۔ کوئی بے یقینی سی بے یقینی ہے، نادیہ نے لکھا۔ اور سناؤ ہینڈسم، کیسے ہو؟ میں تو بڑا بیوٹیفل ہوں۔ اس نے وہ جملہ لکھا جو ہمیشہ حال پوچھنے پر اس کی طرف سے سننے کو ملتا تھا۔ اب تک تو تمہیں کسی بیوٹی کانٹیسٹ میں شرکت کر لینی چاہیے تھی، نادیہ نے کہا۔ او ہو نہیں نا، میں اپنی بیوٹی کی تشہیر کا قائل نہیں۔ تم بتاؤ کیسی ہو ایلس، اور کیسا ہے تمہارا ونڈرلینڈ؟ ارے تمہیں پتہ نہیں چلا، میں تو کب کی ونڈرلینڈ سے نکل چکی ہوں، نادیہ نے کہا۔ میرے پاس تو اب صرف ایک لیڈی برڈ اور ایک بھنگے کے ٹوٹے ہوئے پر باقی رہ گئے ہیں۔ تم غلط کہہ رہی ہو۔ انسان کبھی بھی اپنے ونڈرلینڈ سے باہر نہیں نکل پاتا، یہی تو اس کی اکلوتی عیاشی رہ جاتی ہے۔ تم کسی وقت غور کرنا، تمہارا ونڈرلینڈ بھی تمہارے ارد گرد ہی موجود ہوگا۔ اچھا نا، یہ بتاؤ کیسے ہو اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ نادیہ نے بات بدلی۔ آج کل والد محترم کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چکی پیس رہا ہوں مشق ستم کے نتیجے میں۔ اوفو، تم کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے، نادیہ نے جملے کے آخر میں غصے والی شکل بنائی۔ یار میرا خیال تھا تم بین السطور پڑھنے کی ماہر ہو، میری بات سمجھ جاؤ گی۔ غصہ کیوں ہوتی ہو؟ بات یہ ہے کہ میں آج کل رائل البرٹ ہال میں پیانو بجا کر دکھانے کی مشق کر رہا ہوں۔ جواب کے آخر میں شرارت بھری شکل بنی ہوئی تھی۔ جاؤ، میں تم سے نہیں بولتی، نادیہ بالکل ناراض ہو گئی۔ ارے نہیں نہیں، ناراض مت ہو میری گڑیا، پیار بھرا جواب آیا۔ ڈیڈی کے کام سے پشاور آیا ہوں۔ ایک ہمارے مہربان ہیں مسٹر البرٹ جان، وہ آج کل مجھے سبق پڑھا رہے ہیں کہ ملک کا کون سا بارڈر کون سی برآمد اور کیسی درآمد کے لیے موزوں ہے۔ میں سبق پڑھ کر کئی بار سنا بھی چکا، مگر چھٹی نہیں مل رہی جیسا کہ روایت ہے۔ ہاں بھائی یہ تو ہے، فوراً ہی اعتراف سامنے آیا۔ اچھا اب تم بتاؤ کیسی ہو؟ اس کے بعد ایک سوال سامنے آیا۔ میں ٹھیک ہوں، زندگی ویسی ہی ہے جیسی میں نے تمہیں پچھلی میل میں بتائی تھی۔ مجھے سردی سے وحشت ہوتی تھی، اللہ نے مجھے برف پوش علاقوں میں رکھا، یہاں بھی آج کل برف کے نظارے کرتی زندگی گزار رہی ہوں۔ یوتھ ہاسٹل کی زندگی بہت اکتا دینے والی ہے۔ میں انتظار کر رہی ہوں کب میرے کورسز مکمل ہوں اور کب میں اپنی اگلی منزل کی طرف سفر اختیار کروں۔ اگلی منزل کیا ہے تمہاری؟ تمہارا وہ گھر جس میں میں تمہاری بیوی کی نند بن کر خوب حکم چلا سکوں، اس کی جان آفت میں لے آؤں، جس کے نتیجے میں وہ آئے دن ناراض ہو کر بچوں سمیت میکے چلی جایا کرے۔ نادیہ کے جواب کے اختتام پر کہکہے لگاتا چہرہ آیا۔ فکر نہ کرو، میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو بچے لے کر نہیں چھوڑ کر جایا کرے گی پھوپھی جان۔ اس جواب کے آخر میں شرارت بھرا چہرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ ایسی صورت میں بچے تم سنبھالو گے ابا جان۔ نادیہ نے بھی چڑھانے کی کوشش کی مگر اس کی اس بات کا جواب نہیں آیا، وہ آف لائن ہو چکا تھا۔ نادیہ کچھ دیر اس گفتگو سے محظوظ ہوتی یوں ہی بیٹھی سامنے رکھی اسکرین کو گھورتی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے لیے کافی بنانے چل دی۔ اس روز وہ دن کے اختتام تک ایک عجیب سی خوشی کے سرشار میں رہی تھی۔ کسی کو فنکاری اور فنکار کا اصل روپ دیکھنا ہے تو پردے کے پیچھے جھانکے، پردے پر تو سب تصنع ہے، بناوٹ ہے۔ پردے کے پیچھے ہانپے ہوئے گھتائے ہوئے چہروں پر پسینے کے قطرے سجائے اپنی باری کے منتظر فنکار اور ادھر ادھر بیٹھے، کہیں لیٹے ہوئے، کبھی پردے کے جوڑ سے آنکھیں ٹکائے نظر آئیں گے۔ پھر پتہ چلے گا کہ اصل چہرہ کیا ہوتا ہے۔ وہ سامنے دیوار پر لگے کلاک کی سیکنڈ والی سوئی کے ساتھ ساتھ آنکھیں گھما رہی تھی اور آوازیں باز گشت کی صورت اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ رسی پر چلنے کا کرتب، 6 انچی بار پر پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہونا اور گھوم کر ہوا میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے واپس اسی پوزیشن میں پنجوں کے بل بار پر آ کر ٹک جانا، تماشائی مبہوت ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں فنکار کی جنبش کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہیں، ان کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے دم بخود، اور جب تماشا ختم ہوتا ہے تو وہ خوشی کے عالم میں تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ کبھی کسی تماشائی نے اس فنکار کے دل پر گزرنے والی کیفیت کو سوچا ہے جو تماشا دکھانے کے بعد ابھی ابھی رنگ سے باہر نکلا ہے؟
ایک جنبش غلط، انگلی کا فرق، آنکھ کا ذرا سا چوک جانا، ذہن کا لمحہ بھر کو بھٹک جانا اسے کیسے حادثے سے دوچار کرا سکتا ہے۔ وہ تماشا نہیں دکھاتا، موت کے منہ میں خود کو ڈال دیتا ہے۔ کبھی کسی نے اس بات پر غور کیا؟ گھڑی کی سوئی 3 منٹ اور آگے کھسک گئی۔ تماشائیوں کے لیے فنکار ربڑ کا گڈا ہے جس کو چابی دے دو تو وہ ایک میکانزم کے تحت وہ سب کرتا ہے جو ان کو چند لمحوں کی تفریح مہیا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرے، تیسرے، پھر چھٹے اور پھر 10ویں تماشے میں وہی فنکار نئی موت کے منہ میں خود کو ڈالنے کے لیے پردے کے آگے ظاہر اور غائب ہوتا رہتا ہے، اور اس کے دماغ میں جو کیڑا چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک ہی نعرہ لگاتا اسے ہلا شیری دیتا ہے اور بار بار رنگ میں داخل کرواتا ہے۔ ارن سم مور منی ٹو نائٹ۔ یہ نعرہ فنکار میں ہر بار موت سے بچ آنے کے بعد نئی روح پھونکتا ہے اور وہ خم ٹھونک کر دوبارہ ایک نئے روپ میں رنگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ کبھی تاروں پر چلتا ہے، کبھی شیروں اور کتوں کے ساتھ نت نئے تماشے کرتا ہے، کبھی ہاتھیوں پر سوار ہو کر ہواؤں میں اچھلتا ہے، کبھی کیلوں اور سوئیوں کے بستر پر لیٹتا ہے اور کبھی صندوق یا الماری میں بند ہوتا ہے۔ یہی فنکار منہ سے آگ کے گولے نکالنے کا کرتب بھی کرتا ہے اور موت کے کنویں میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل بھی چلاتا ہے۔ جسٹ ٹو ارن سم مور منی۔ کلاک کی سوئیاں 5 منٹ اور آگے کھسکیں اور گھنٹہ مکمل ہونے پر سیدھی ٹک گئیں۔ کلاک کے اوپری حصے میں بنے ریک کا دروازہ کھلا اور نیلے رنگ کا پرندہ پھدک کر باہر نکلا۔ وہ لفظوں میں اعلان کر رہا تھا کہ کیا وقت ہوا تھا۔ وقت؟ سارہ خان نے بے چینی سے پہلو بدلا، جو کبھی تو گزرنے میں ہی نہیں آتا اور کبھی یوں گزرتا ہے کہ پتہ تک نہیں چلتا، اور اس کے گزر جانے کے بعد انسان اس کے چھوڑے ہوئے خس و خاشاک چنتا رہ جاتا ہے۔ نیلا پرندہ اپنا فرض پورا کر کے واپس اپنے ڈبے میں بند ہو چکا تھا۔ گھڑی کی سیکنڈز والی سوئی اپنی دھن میں ہلکی سی ٹک ٹک کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ گھڑی کی یہ سوئی انت تک چلتی تھی اور کمرے میں اپنی سود کی صورت زندگی ایک علامت تھی۔ تم بہت عجیب ہو۔ اس آخری سوچ پر سارہ کو سادگی کہی بات یاد آئی۔ کیوں یوں بے بسی سے پڑی سوچوں میں گم رہتی ہو، یا کمرے کے کونے کھدروں میں موجود چیزوں کے تجزیے کرتی رہتی ہو؟ تمہارے پاس ٹی وی ہے، آئی پوڈ ہے، کمپیوٹر ہے، وائی فائی ڈیوائس موجود ہے، کیوں تم ان میں مصروف نہیں ہو جاتی؟ ان چیزوں کے ذریعے تم دنیا میں دریافت کر سکتی ہو، چیزوں کی کھوج لگا سکتی ہو۔ سارہ خان، دنیا بہت دلچسپ ہے، کیوں وقت ضائع کر رہی ہو، کیوں زندگی کی ناقدری کر رہی ہو؟ سارہ نے ایک بار پھر بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کی بائیں دیوار میں جڑی کھڑکی کے پٹ کھلے تھے اور وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے اس کھڑکی کے پار نظر آنے والے پہاڑوں کی برف پوش چوٹیوں کو ہی دیکھ پاتی تھی۔ سارہ نے محسوس کیا اس کے ہاتھ بیڈ پر بچھی چادر کو مٹھی میں جکڑ رہے تھے۔ چادر کے بارڈرز اکٹھے ہو کر دائیں بائیں ہاتھوں کی گرفت میں آ گئے تھے۔ اسی گرفت کو سہارا بنا کر اس نے اٹھنے کے لیے زور لگایا۔ 2 بار ناکام رہنے کے بعد وہ خود کو اٹھا کر بٹھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی بلند پہاڑ کی چوٹی کو سر کر لیا ہو۔ بیڈ سے 3 انچ کے فاصلے پر کرسی رکھی تھی۔ اس نے جسم پر پڑی چادر سمیت اپنی ٹانگیں بیڈ سے بائیں طرف لٹکانے کی کوشش کی۔ بیڈ پر بچھی چادر اس کوشش میں اس کے جسم کے نیچے اکٹھی ہو گئی تھی۔ جس وقت وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئی، کلاک کی سوئیوں نے اگلا نصف گھنٹہ بھی مکمل کر لیا تھا۔ نیلا پرندہ پھدک کر باہر آیا اور وقت کا اعلان کرنے لگا۔ سارہ نے سر اٹھا کر نیلے پرندے کو دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ وہ کچھ حاصل کر لینے کی مسرت کے عالم میں تھی۔ اگلے نصف گھنٹے کے اندر وہ کرسی کھینچ کر اپنے قریب کر لینے اور اس پر بیٹھ جانے کی منزل پا چکی تھی۔ سارہ کو محسوس ہوا اس بار نیلا پرندہ بھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، مبارک ہو، وقت کے ساتھ ساتھ تم بھی آگے بڑھ رہی ہو۔ سارہ نے محسوس کیا اس کے اندر کہیں سے جوش اٹھ رہا تھا۔ اسے اپنا چہرہ بھی تمتماتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اسے لگا اس کے چہرے پر نمی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور زور لگا کر کرسی کو آگے گھسیٹا۔ اس کے کمزور جسم میں اتنا زور لگانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار سیمی آنٹی کے لیے مدد کی پکار نکلنے ہی والی تھی، مگر اس نے اس پکار کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے گلے میں ہی دبا دیا۔ وہ ایک بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اگلی بار جب نیلا پرندہ گھنٹے کا اعلان کرنے باہر نکلا، سارہ خان نے اپنی کوشش میں ناکامی کا اعتراف کرتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نیلا پرندہ شاید اس اعتراف پر دکھی ہو گیا۔ سارہ کو لگا جیسے وہ سر جھکا کر مایوس انداز میں واپس اپنے ڈبے میں بند ہو گیا تھا۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر میز پر رکھے سیل فون پر پڑی،
जिसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत उसे शाज़ ही पड़ती थी। सेल फोन पर नज़र पड़ते ही न जाने क्यों और कैसे उसके कानों में कई बार सुनी हुई आवाज़ में उभरते अल्फाज गूंजने लगे। इफ़ यू एवर फाइंड योर सेल्फ स्टक इन द मिडल ऑफ द सी। सारा ने मौसीकी की लहरों पर उभरते उन अल्फाज को महसूस किया और फिर उसके दिल ने गिना, 1 2 3। 3 बार घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से उसकी पुकार वसूल कर ली गई। सुनो, तुम जहाँ भी हो फौरन चले आओ। मैं चाहती हूँ तुम देखो मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ और मेरा दिल कहाँ पहुँचना चाहता है। सारा के कानों ने खुद उसके अपने मुंह से निकलने वाले अल्फाज को सुना और अपनी हिस्स समात पर यकीनन हैरान हुए, जबकि उसका दिल गिनती गिन रहा था, 1 2 3। उसके दिल को पता था कि इससे आगे के हिस्से गिनने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो तुमने 3-4 पेंटिंग्स बना रखी हैं चारकोल में, उनको किसी नुमाइश में क्यों नहीं रखती? शाहबानो ने उसे उस रोज़ याद दिलाया था जब वो इस ख्याल से झूम रही थी कि वो सैयदपुर गांव के लोक मेले में शिरकत करने जा रही थी। उसके हाथ में शाहबानो का दिया कार्ड था जिस पर नकरई हरूफ में मेले का प्रोग्राम दर्ज था। अरे यार, महानूर ने ऐसे सर झटका जैसे शाहबानो ने कोई अनोखी बात कह दी हो। क्यों भाई, क्या हुआ? शाहबानो ने हैरान होते हुए सवाल किया। मैं कौन सी कोई जानी पहचानी मुसव्विरा हूँ? महानूर ने बेचारगी का मुजाहरा किया। 3-4 पेंटिंग्स की सोलो एग्जीबिशन नहीं हो सकती और ग्रुप एग्जीबिशन में एक गुमनाम मुसव्विरा की काविशें कौन रखेगा? ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। उमैद भाई नोमेड आर्ट गैलरी की सैयदपुर ब्रांच में भी असर व रसूख रखते हैं। वो बता रहे थे कि सैयदपुर मेले के दिनों में नो आमूज मुसव्विरों की पेंटिंग्स की नुमाइश भी की जाएगी। इस तरह के ग्रुप इवेंट में उबैद भाई तुम्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं। महानूर ने बेयकीनी से शाहबानो की तरफ देखा। शाहबानो ने सर हिलाकर उसे अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश की। मगर वो तो यूं ही सी हैं, एक आधे चेहरे की लड़की, एक दरख्त के तने पर शाखों की बजाय इंसानी चेहरा, एक सिलहाउट और एक बंद दरवाज़ा। उन पेंटिंग्स में कुछ भी तो खास बात नहीं है। तुम्हारे उबैद भाई उन्हें देखकर कभी स्पॉन्सर नहीं करेंगे। महानूर ने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं करेंगे? शाहबानो ने सवाल किया। भाई ऐसी नुमाइशों का तो मकसद ही नए टैलेंट को सामने लाना है। महानूर खामोश रही। बस तय हो गया, शाहबानो ने जैसे फैसला देते हुए कहा। हमारे साथ तुम्हारी पेंटिंग्स भी इस्लामाबाद जाएंगी। महानूर का दिल खुशी से उछलने लगा, लेकिन इसने खुशी का यह दर्जा शाहबानो पर जाहिर नहीं होने दिया और बेनियाजी से हाथ में पकड़ा कार्ड पढ़ने में मशगूल हो गई। उसकी उम्र ऐसी थी कि उसे कार्ड पर लफ्ज़ों के बजाय अपना मुस्तकबिल नज़र आने लगा था। वो खुद को मुस्तकबिल की एक नामवर मुसव्विरा के रूप में देख रही थी। खदीजा ने चीज़ों से लदी ट्राली आगे खिसकाई और काउंटर पर बिल बनवाने लगी। सिल्वर ग्रे बालों का जूड़ा बांधे, सादे शलवार सूट पर प्रिंटेड दुपट्टा ओढ़े, पाँव में चप्पल पहने अपनी सुर्ख सफ़ेद रंगत के साथ वो अपनी उम्र के मुताबिक इंतहाई ग्रेसफुल खातून नज़र आ रही थी। काउंटर पर बैठे उस बड़े स्टोर के वर्दीपोश लड़के ने कंप्यूटराइज्ड बिल उनके हाथ में थमाया। खदीजा ने गले में पड़ी सुनहरी जंजीर के साथ लटकता सुनहरी फ्रेम का नाजुक सा चश्मा आंखों से लगाया और बिल की तफसीलात पढ़ने लगी। बिल के मंदरजात पढ़ते हुए वो कई चीज़ों की कीमतों में अटकी और काउंटर वाले लड़के से तस्दीक की कि वाकई इस चीज़ की कीमत वही थी जो बिल पर लिखी थी। मैम, ये इंसानी काम है ही नहीं, मशीन से निकला हुआ बिल है, गलती की गुंजाइश नहीं है। लड़के ने इंतहाई मुअद्दिब अंदाज में पेशावराना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इसी तरह की लश-पश के ज़रिए ही तो तुम लोग हमारे मुंह बंद कर देते हो। खदीजा ने हंसकर कहा। एक ज़माना वो भी था कि हर चीज़ की कीमत पर बहस होती थी और कुछ पैसे तो हर सूरत कम करा ही लिए जाते थे। अब तुम लोग कीमतों के स्टिकर्स इसलिए चीज़ों पर चिपका देते हो कि कोई बोले ना बात करे। अरे नहीं नहीं मैम, लड़के ने फ़ौरन उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। ये स्टिकर्स इसलिए लगाए जाते हैं कि एक ही चीज़ के मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमतें चेक करने के बाद कस्टमर अपनी रेंज के हिसाब से चीज़ खरीद सके। वाह, क्या मंतक ढूंढी है, खदीजा ने हंसते हुए कहा। मेरे जैसे कस्टमर्स जो हमेशा से एक ही कंपनी की चीज़ खरीदने के आदी हों, उनके तो किसी काम की नहीं ये कस्टमर हेल्प। ओहो मैम, अब तो ब्रांड्स रेंज इतनी वसी हो चुकी है कि कस्टमर को चूज़ करना मुश्किल हो जाता है, लड़के ने मुस्कुरा कर कहा। अरे छोड़ो मियाँ ब्रांड्स वगैरह को, हम तो सीधे साधे लोग हैं, उम्रों से बढ़ती चीज़ों के म्यारी होने का भरोसा लिए हुए। खदीजा ने काउंटर पर रखे शापर्स उठाते हुए कहा। आप हमेशा बात ऐसे करती हैं जैसे सदा की घरेलू औरत हो, जिसे मिर्च मसाले से आगे कुछ पता ना हो। मैम, आप शहर में इतने बड़े और इतने पुराने कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट की हेड थीं जब आपने कबल वक्त रिटायरमेंट ली। स्टोर का मालिक खदीजा की लाइन का पुराना रिहायशी था। न जाने कब से खदीजा और काउंटर पर बैठे लड़के की नोक झोंक सुन रहा था।
آگے بڑھ کر اس گفتگو میں کود پڑا۔ خدیجہ قہقہہ لگا کر ہنس دی۔ عورت کچھ بھی بن جائے شہاب صاحب، مرچ مسالے سے اسے سدا ہی پیار رہتا ہے۔ نہیں نہیں، شہاب صاحب نے سر ہلا کر کہا، ہم نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو خاصی مردانہ زندگی گزارتی ہیں، نسوانی سوچ سے جن کا دور دور تک بھی واسطہ نظر نہیں آتا۔ وہ اللہ جانے کون ہو۔ خدیجہ شاپر اٹھائے بیرونی دروازے کی طرف چل دی۔ ہم تو ایسے نہ ہو سکے عمر بھر۔ اسٹور سے باہر نکل کر انہوں نے سامان پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں رکھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑیوں کا تو مانو دریا چل رہا ہے۔ سڑکوں پر رنگ برنگ سروس لین سے مین روڈ میں گاڑی موڑتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ یہ شہر کی ایک معروف بڑی اور مصروف شاہراہ تھی جس کے دونوں جانب اونچی اونچی عمارتیں استادہ تھیں۔ ان عمارتوں کی پیشانیوں پر خوشنما بورڈز ٹنگے تھے۔ جدید شاپنگ مالز، فارمیسیز، بک سٹورز، آرٹ گیلریز، شو سٹورز، ڈرگ ہاؤسز، کافی شاپس، کیفے، ریسٹورانٹس، ان کے راستے میں ہر طرح کی عمارتیں تھیں۔ سڑک پر ٹریفک انتہائی منظم طریقے سے رواں دواں تھا۔ دو رویہ کشادہ سڑک کے درمیان پھولوں کے تختے تحد نظر اپنی خوشنما بہار دکھلا رہے تھے۔ فٹ پاتھ اور سروس روڈز پر اکثر پیدل چلنے والے ادھر ادھر دھیان کیے بغیر تیزی سے چل رہے تھے۔ ہر ایک جیسے جلدی میں تھا۔ ان میں زیادہ تعداد طالب علموں کی تھی۔ خدیجہ یہ منظر دیکھ کر مسکرا دی۔ اسی سڑک کے مختلف سالوں میں کتنے مختلف منظر دیکھ رکھے ہیں ان آنکھوں نے۔ بچپن سے لے کر اب تک کتنے دور گزرے، کیسے حالات بدلے، کتنے منظر بدلے، کتنے لوگ زندگی میں آئے اور چلے گئے۔ نہیں بدلی تو یہ سڑک نہیں بدلی۔ اسی طرح سکون سے اپنا سینہ کشادہ کیے کب سے لیٹی ہے۔ فرق صرف اتنا آیا ہے کہ پہلے لوگ اسے مال روڈ کہتے تھے، اب کچھ لوگ اسے شاہراہ قائد اعظم بھی کہہ لیتے ہیں۔ ابراہیم کے لیے کبھی بھی سعد کے مزاج کو سمجھنا آسان کام ثابت نہیں ہوا تھا۔ سعد اس کا پلے گروپ سے لے کر MBA تک کلاس فیلو رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہم پیالہ و ہم نوالہ قسم کے دوست تھے، مگر اس پورے عرصے میں بہت زیادہ ذہنی ہم آہنگی کے باوجود ابراہیم کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا کہ سعد کے منٹوں میں بدلتے مزاج نے اسے چونکا دیا۔ ایسا بھی کئی بار ہوا کہ سعد کے بدلتے مزاج کی وجہ سے ابراہیم بدمزہ ہو گیا، مگر اس کے دل میں سعد کے لیے اتنا پیار اور اس کے ساتھ تعلق کی انتہا کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ وہ سعد کو کبھی یہ احساس نہ دلا سکا تھا کہ کبھی کبھار وہ اس کے رویے کی وجہ سے خفگی بھی محسوس کرتا تھا۔ اور ایسا ہی ان دنوں بھی ہو رہا تھا، جب سعد اسے اپنے ساتھ ایسی جگہوں پر لے جاتا تھا جہاں جا کر ابراہیم کا دل متلانے لگتا تھا اور دماغ بھناتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آخر تم کس چیز کی تلاش میں ہو؟ ایک روز ابراہیم نے یہ سوال سعد سے کر ہی دیا تھا۔ جواب میں سعد نے اپنی مخصوص مسکراہٹ پھینک کر شاید اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، آج تمہیں بتانا ہی ہوگا، ابراہیم نے ضدی انداز میں کہا۔ کیوں، تمہاری روح اتنی بے قرار ہے کہ کسی طرح قرار ہی نہیں پاتی؟ یہ الفاظ ابراہیم نے بے دھیانی میں کہے تھے، مگر کرسی پر جھولتا سعد ایک دم چونک کر سیدھا ہو گیا تھا۔ تم سے کس نے کہا میری روح بے قرار ہے؟ سعد نے اس سے سوال کیا تھا۔ کہنا کس نے ہے؟ ابراہیم نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ جو تم کرتے پھرتے ہو اس کا میرے علاوہ کوئی عینی گواہ ہے ہی نہیں، اس لیے مجھے خود سے یہ خیال آیا ہے۔ یہ بتاؤ، سعد نے ابراہیم کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں جنونی ہوں؟ خیر، ایسی بات تو میرے ذہن میں کبھی نہیں آئی تمہارے لیے۔ ابراہیم کو دوپہر کھانے کے بعد نیند ہی آنے لگی تھی۔ پھر تم نے یہ بات کیوں کی؟ سعد کے سوالات شروع ہو گئے تھے اور ابراہیم جانتا تھا کہ جب تک وہ اس کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں دے گا وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ یار بات یہ ہے، ابراہیم نے ذہن پر چھاتی نیند کو جھٹک کر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے ذہن میں مذہب کے بارے میں سوال کل بلاتے ہیں تو کسی اسکالر کے پاس جاؤ، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو کسی سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کرو، کوئی فزیکل بیماری ہے تو ڈاکٹرز بہت۔ تم کن چکروں میں پڑے ہو یار؟ جوگی، سادھو، درویش، پیر اور ان کے مرید، یہ تمہارے مسئلوں کا تمہارے سوالوں کا کیا جواب دیں گے؟ کوئی تمہاری پشت پر ہاتھ پھیر کر سب اچھا ہوگا کی نوید دیتا ہے، کوئی چٹکی بھر نمک چٹا دیتا ہے، جاؤ بچہ راستی ملے گی، کوئی ہینڈ پمپ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو چلا کر جتنا پانی پی سکتے ہو پی لو، روح سکون پا جائے گی۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں تم کیوں خوار ہو رہے ہو، اسی سے میں نے اندازہ لگایا کہ تم اندر سے بے قرار ہو۔ اوہ، سعد نے سر جھٹک کر کہا اور پھر ابراہیم کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ میں ہنسنے کی کیا بات ہے اس میں؟ ابراہیم نے سوال کیا۔ یار تو میرا اتنا بڑا رازدان ہے اور مجھے اتنا جانتا ہے کہ شاید ہی میری کوئی بات تجھ سے چھپی رہ گئی ہو، تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ تو کہہ رہا ہے تو یقیناً میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ تو کیا تیرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ابراہیم نے ہونکوں کی طرح سوال کیا۔
میرا مسئلہ یہ کیا کم ہے کہ تو میرا اتنا جگری دوست ہے، مجھے تجھ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں، پھر بھی میرے بارے میں اتنے غلط اندازے لگاتا ہے۔ میرے ڈیڈی ٹھیک کہتے ہیں، ابراہیم خوابے کھانے والے پہلوانوں کی اولاد ہے، اسی لیے اس کے دماغ پر بھی خوابوں کی چربی چڑھ چکی ہے۔ سعد نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بکواس نہ کر، ابراہیم نے برا مناتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھے جم کھولنے کی وجہ سے کہتے ہیں ایسا۔ میرے پاس تیرے لیے بڑے انقلابی آئیڈیاز ہیں، سعد نے اس کا بگڑا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر کہا۔ کیا آئیڈیاز ہیں؟ ابراہیم بھی پچھلی بات بھلا کر متوجہ ہوا۔ تو ایسا کر، ایک ماڈرن اکھاڑا بنا، ایک ایسا ایرینا جس میں دیسی کشتیوں کو ایک نئے رنگ سے پروموٹ کیا جائے۔ پہلوانوں کی نیلامی ہو، جو سب سے اچھے پہلوان پر زیادہ بولی لگائے وہی اس پہلوان کو اپنا کہنے کا حقدار ہو۔ پھر اس ایونٹ کی اتنی تشہیر کی جائے کہ بڑے بڑے ملینئرز کی آدھی سے زیادہ بلیک منی اس میں انوالو ہو جائے۔ پہلوانوں کے وہ جو ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ سعد نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ہاں، جانگیے، بلکہ کچھے۔ وہ بڑے ڈیزائنر سے ڈیزائن کروائے جائیں اور جو پہلوان جس سٹیک ہولڈر کا پٹھا ہو اسی کا پسندیدہ کچھ پہنے۔ کیسا؟ سعد نے پرجوش انداز میں ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ابراہیم مبہوت بیٹھا اس کی بات اتنی توجہ سے سن رہا تھا کہ شاید اس ساری تفصیلات کو اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت کا منظر بنے فلم کی طرح چلتا دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم نے چونک کر سعد کی طرف دیکھا۔ جانے دے یار، اور جیسے ہوش میں آ کر اس آئیڈیا کو ناممکن قرار دیتے ہوئے صوفے پر دراز ہو گیا۔ تو جو مرضی کرے، رہے گا بزنس مین کی اولاد، ہر جگہ ہر کام میں ہر آئیڈیا میں پیسہ انوالو کرنے والا بزنس مین، 2+2 4 بتانے والا، بارٹر سسٹم شروع کرنے والوں کا ثبوت۔ اچھا، سعد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ڈیڈی کو ضرور بتانا یہ بات۔ یار کبھی کبھار تو ان کا دل مجھ سے راضی ہونا چاہیے نا۔ تو اس معاملے میں ان کی کاپی ہے پہلے ہی، ابراہیم نے نیند سے بند ہوتی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ لائک فادر لائک سن۔ سعد کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کے فون پر رنگ ٹون بج اٹھی۔ ابراہیم نے ایک بار پھر موندی آنکھیں کھولی اور اسے لگا کہ سعد آنے والی کال سن کر بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سیل فون جیب میں ڈالتے ہوئے اٹھ کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ اچھا جگر، تو سو، مجھے مرغ کڑھائیوں کا خمار چڑھا ہوا ہے، میں چلتا ہوں۔ کدھر؟ ابراہیم نے نیند سے بوجھل آواز میں پوچھا۔ ادھر ہی کہیں، سعد ہاتھ ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ابراہیم واپس نیند میں جانے لگا اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ بند ہوتے دماغ کو ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے کے لیے کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ سعد اس کے پوچھے سوال کا جواب نہ دینے کے لیے بات کو کتنی خوبصورتی سے گھما پھرا کر بدل گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ابراہیم کو اپنی حماقت پر غصہ آیا، دوسرے لمحے گہری نیند اس پر مکمل غلبہ پا چکی تھی۔ دروازہ کھلنے پر سارا نے کلاک کی طرف دیکھا۔ وقت 40 منٹ آگے کھسک چکا تھا۔ پھر اس نے ڈبڈبائی نظروں سے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سعد دروازے کے ساتھ لگا اپنے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود سارا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہنا چاہا، اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ رہی تھی۔ سعد سر ہلاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میں نے ادھر، سارا نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے ادھر، پھر اس نے کرسی کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ میں خود اپنے آپ کو یہاں لائی۔ اس نے فاتحانہ نظروں سے سعد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اور میں ادھر جانا چاہتی تھی مگر نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے آگے جانے کے لیے تم نے مجھے پکار لیا، سعد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور تمہاری پکار پر میں یوں چلا آیا۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا اور کرسی کی پشت تھام لی۔ کہو تو کرسی سمیت اٹھا کر تمہیں کھڑکی کے قریب بٹھا دوں یا کرسی کو آگے دھکیلوں؟ بس ذرا سا زور لگانا پڑے گا۔ سارا نے اپنا بھیگا چہرہ اٹھا کر سعد کو دیکھا اور مسکرا دی۔ کرسی کے بازو مضبوطی سے تھام لو۔ سعد نے کرسی کی پشت پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اسے آگے دھکیلا اور یوں ہی نرمی سے کرسی دھکیلتا کھڑکی کے پاس لے آیا۔ کھڑکی کے پاس برف پوش پہاڑ تھے جن پر سہ پہر کی ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی۔ چناروں کے اونچے اونچے درخت تھے۔ نیچے جھانکنے پر سارا کو سڑک نظر آئی جس پر گاڑیاں اور لوگ رواں دواں تھے۔ آسمان سے پڑتی ہلکی پھوار سے سڑک بھیگ رہی تھی۔ لوگ چھتریاں بلند کیے سڑک کے اطراف بنی دکانوں میں گھستے نکلتے نظر آ رہے تھے۔ چند دکانوں کے چھجوں تلے کھڑے بارش رکنے کے منتظر نظر آتے تھے۔ یہ سمجھو لوگ نہیں، زندگی رواں دواں ہے۔ سعد نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ زندگی جو جب تک ہے رکتی نہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ میں ادھر سے ادھر آنے کے لیے سیمی آنٹی سے بھی کہہ سکتی تھی، سارا نے سر اٹھا کر کہا، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری اس کوشش کو سب سے پہلے صرف تم دیکھو۔ اس کے لہجے میں بچوں کی سی خوشی تھی۔ آئی ایم آنرڈ، سعد نے اپنی شرٹ کے کالر کھڑے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔
کیا خیال ہے اس کوشش کو دیکھتے ہوئے ایک عدد ویل چیئر نہ لے آئیں؟ اس شام رخصت ہوتے ہوئے سعد نے اچانک سارا سے پوچھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ چلو تم نہیں چاہتی تو نہ سہی، سعد نے فوراً یہ تجویز خود ہی مسترد کر دی۔ ایسی چیزوں کو دیکھ کر معذوری کا خیال بڑھنے لگتا ہے، سارا نے ہلکی آواز میں کہا۔ اٹس اوکے، سعد نے شانے اچکائے اور جانے کے لیے دروازہ کھولا۔ آئی ایم سوری سعد، سارا نے پیچھے سے کہا۔ نیور مائنڈ، وہ اد کھلے دروازے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا۔ اللہ حافظ۔ سارا نے اس کے پیچھے بند ہوتے دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے آپ پر نظر ڈالی۔ سعد کے اصرار پر سیمی آنٹی نے اس کے کپڑے بدلوائے تھے اور بال برش کر کے سمیٹے تھے۔ اس کے بیڈ پر نئی چادر بچھی تھی اور سرہانوں کے غلاف بھی نئے تھے۔ اس نے بہت دنوں بعد سکون سے تکیے پر سر رکھا تھا۔ اس رات اسے لگا زندگی باہیں کھولے اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، زندگی مسکرا بھی رہی تھی۔ عین کو حلق سے نکالو یار محمد، یہ اردو کا عین نہیں عربی کا عین ہے۔ مولوی سراج سرفراز نے زور زور سے ہل ہل کر قرآن پاک کا سبق یاد کرتے بچوں میں سے ایک کو چھڑی کی نوک چبھو کر ٹوکتے ہوئے کہا۔ تبھی ان کی نظر کمرے میں لگی دیوار گیر گھڑی پر پڑی۔ بچوں کا پڑھنے کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اس روز مولوی صاحب کو اپنا جسم گرم اور دکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے موٹی چادر اپنے ارد گرد لپیٹی اور ہاتھوں کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے ہاتھ بھی چادر کے اندر کر لیے۔ صبح فجر کی اذان دینے سے پہلے جب وہ مسجد میں آ کر صحن میں لگی ٹوٹیوں میں سے ایک کو کھول کر برف جیسے ٹھنڈے پانی کی دھار کے نیچے وضو کر رہے تھے تو بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ پانی جیسے ان کے ہاتھوں پاؤں اور چہرے کو کاٹ رہا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں خود سے گفتگو کر کے اپنا ایمان مضبوط کر رہے تھے۔ مومن کا ایمان سردی گرمی کی فکر میں نہیں پڑتا، نہ اسے دھوپ کی تپش کا احساس ہوتا ہے، نہ کوہرے کی سردی کا۔ وہ اپنا عمل اللہ کی قربت اور ایمان پر ایستادگی کے لیے جاری رکھتا ہے۔ کیا ہم ان زمانوں کی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب اہل ایمان کو ننگے پنڈے تپتی ریت پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، جب ان کو مختصر جگہ پر محسوس کر کے پتے کھا کر گزارا کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا؟ وہ اہل ایمان جو اللہ کی راہ میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر اپنے گھر بار چھوڑ کر انجانے علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے، ان سے ہم خاک پاؤں کا کیا مقابلہ؟ مولوی سراج سرفراز ٹھٹھرتے ہوئے وضو کرتے جا رہے تھے اور اپنے ایمان پر استقامت کی خاطر دل میں سوچتے جا رہے تھے۔ اذان دینے تک کوئی شخص بھی مسجد میں نہیں پہنچا تھا۔ مولوی صاحب نے 2 مرتبہ دہرایا، الصلاۃ خیر من النوم، مگر نیند کے ماروں کو ان کے یہ الفاظ مدہوشی کی نیند سے نہ جگا سکے۔ اذان سے فارغ ہو کر مولوی صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، صفیں خالی تھیں اور ٹوٹیوں سے پانی گرنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، مولوی صاحب دل ہی دل میں ورد کرتے صفوں کی طرف چلے۔ اپنے پیچھے خالی صفوں کی امامت کی نیت سے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے اکا دکا لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے مولوی صاحب نے نیت کی دعا پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کانوں تک بلند کیے۔ اللہ اکبر، اپنے پیچھے انہیں چند آوازیں تقلید کرتی سنائی دی۔ پھر مولوی صاحب پوری یکسوئی سے نماز میں مصروف ہو گئے۔ فرض ادا کرنے کے بعد انہوں نے دائیں بائیں سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ دعا کے بعد وہ اپنے عقب میں کچھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ حضرات ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں، نماز میں تاخیر بھی عمل کی سفیدی پر دھبا ڈال دیتی ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی خضاب لگی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مدبرانہ انداز میں کہا۔ ان کے 2-4 مقتدیوں میں سے ہر ایک کے پاس اس تاخیر کی اپنی اپنی وجوہات تھیں۔ مولوی صاحب داڑھی پر ہاتھ پھیرتے وجوہات سنتے ہوں کرتے جواب دیتے رہے اور ان کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ نمازیوں کے رخصت ہونے کے بعد مختصر سویٹر پہنے گرم چادریں اوڑھے ٹھٹھرتے کانپتے بچے اور بچیاں ناظرہ قرآن کا درس لینے آنا شروع ہوئے۔ بچوں کو سبق دیتے ہوئے مولوی صاحب کا جسم گرم ہونے لگا اور انہیں لگا جسم بری طرح ٹوٹ رہا ہو۔ بچوں کے رخصت ہونے تک مولوی صاحب کے بخار کا گراف خاصا اونچا ہو چکا تھا۔ وہ خود کو بمشکل اٹھا کر کھانستے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے، جہاں ان کی اہلیہ جگت بہن جی رابعہ کلثوم ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آج تو بخار نے پوری طرح آ لیا۔ گھر پہنچ کر ڈیوڑی میں بندھی بکریوں کو چارہ کھلاتی رابعہ کلثوم سے انہوں نے کہا اور اپنے کمرے تک پہنچے بمشکل، جہاں ان کا بستر اور گرم رضائی ان کی منتظر تھی۔ رابعہ کلثوم ان کے پیچھے پہنچ ہی گئیں۔ انہوں نے فکر مندی سے مولوی صاحب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بری طرح کانپ رہے تھے۔ اتنے دنوں سے کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب کو جا کر دکھائیں اور ڈاکٹری دوائی کھائیں۔ آپ حکیم جی کے پیچھے لگے معجون اور جو شاندے پڑیوں پر گزارا کرنے پر بضد تھے۔ اب جو بخار لمبا ہو گیا تو نہ جانے کتنے دن ٹھپ رہے گا کاروبار زندگی۔
رابعہ ناراض لہجے میں بولی۔ مجھے جوشاندے کا پیالہ دے دو، گرم گرم، اور سوالین کی 2 ٹکیاں بھی۔ مولوی صاحب نے رضائی اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کی ضد نہیں جائے گی۔ رابعہ کلثوم بڑبڑاتے ہوئے صحن میں نکل گئیں، مگر لکڑیوں کی آگ جلا کر جوشاندے کی دیگچی اس پر رکھتے ہوئے رابعہ کلثوم سوچ رہی تھی، مولوی صاحب بھی کیا کریں، ڈاکٹری علاج کے لیے اتنے پیسے چاہیے۔ حکیم صاحب 10-20 روپوں میں 2 دن کی دوا دے دیتے ہیں، ہو شافی کہہ کر۔ ہاتھ سے منہ تک نوالا لے کر جانے کی مشکل میں گرفتار بندہ حکیم صاحب کو ترجیح نہ دے تو کیا کرے؟ جوشاندے میں ابال آنے پر رابعہ کلثوم نے چولہے سے لکڑی کھینچ دی اور پیالے میں جوشاندہ چھاننے لگی۔ پڑھائی اور پڑھائی سے متعلقہ ریسرچ اپنی جگہ، مگر مجھے یوں شہر شہر گاؤں گاؤں ریسرچ کے نام پر تمہارا خوار ہونا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ فائزہ نے معمول سے سخت لہجے میں ماہنور سے کہا، جو اسلام آباد جانے کے لیے اتنی پرجوش نظر آ رہی تھی کہ ممی کی متوقع نہ کو ہاں میں بدلوا کر اٹھنے کا تہیہ کر کے ان کے پاس آئی تھی۔ ممی پروگریس کرنے کے چانسز تو ایسے ہی بڑھتے ہیں، ماہنور نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو جن لوگوں کے پاس یوں لور لور پھرنے کا وقت نہیں ہوتا وہ پروگریس نہیں کرتے کیا؟ فائزہ نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا کام ہی ایسا ہے، ماہنور نے ایک اور وجہ گھڑی۔ ذاتی مشاہدہ اس کی بنیادی شرط ہے۔ تمہارے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے ہر چیز تک رسائی کی سہولت موجود ہے۔ فائزہ نے اس کی دلیل رد کر دی۔ ممی، انٹرنیٹ چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے، ان کی ہسٹری بتا دیتا ہے، ان پر ہوتی ریسرچ دکھا دیتا ہے، مگر انٹرنیٹ ان کو لائیو نہیں دکھاتا۔ ہمیں کسی جگہ کے متعلق سیکھنے کے لیے وہاں موجود ہونا چاہیے۔ ماہنور ہار نہ ماننے کی قسم کھا کر آئی تھی۔ اور سب سے بڑی بات، ماہنور نے فوراً ہی ایک اور مضبوط وجہ گھڑی، وہاں جانے سے میری 4 گمنام چارکول پینٹنگز کو تشہیر ملنے والی ہے۔ ممی، ایکسپوژر ہوگا تو کام آگے بڑھے گا نا، اس سے زیادہ سنہری موقع مجھے کب مل سکتا ہے؟ ہاں یہ پوائنٹ تو ہے۔ بابا جو کب سے بظاہر نیوز ویک کے مطالعہ میں مشغول نظر آ رہے تھے، انہوں نے بھی گفتگو میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے کہا، جو ہنر اور قابلیت اس کے پاس ہے اس کو منوانے، اس پر کام کرنے کے مواقع حاصل کرنے اور خود کو سامنے لانے کے لیے اسے ادھر ادھر نکلنا تو پڑے گا ہی۔ تو اور کیا؟ ماہنور نے زور و شور سے سر ہلاتے ہوئے بابا کی بات کی تائید کی۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ صابرہ بھابھی اس کی گاؤں کی مصروفیت کے بارے میں کیا بتا رہی تھیں؟ فائزہ نے خفگی سے کہا۔ ارے اس بات کو تو میں نے بہت انجوائے کیا تھا، بابا ہنسے۔ میں جب چھوٹا تھا مجھے بھی میلے ٹھیلے تماشوں والے، چمٹا بجا کر گانے سنانے والے بڑے پسند تھے۔ میں ابا جی سے پیسے لیتا تھا تختی یا کسی کتاب کے لیے اور بے جی سے بہانہ بنا کر گاؤں میں ہونے والے میلوں میں پھرتا رہتا تھا۔ ہاں، فائزہ نے نخوت سے سر جھٹکا۔ آپ بھی اندر سے پینڈو ہی رہے عمر بھر، اور اب یہ بچے بھی۔ ارے فائزہ بی بی، ہمارا یہ سب نخرہ شخرا تو سب آپ کی بدولت ہے، ورنہ ہم نے تو ایک عمر درختوں سے کوؤں کے انڈے چراتے گزار دی۔ بابا نے ممی کے اپنی زندگی میں کردار کو سراہتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے بھئی ماہنور، تم تیاری پکڑو اسلام آباد کی۔ بابا نے ممی کے ذرا سے اچھے موڈ کو دیکھ کر جھٹ پٹ فیصلہ داغا۔ تم فرقان کو فون کر دینا، ماہنور اسی کے پاس ٹھہرے گی نا؟ پھر وہ فائزہ سے مخاطب ہوئے، یوں جیسے بحث ختم ہو چکی ہو۔ مگر میں تو شاہبانوں کے ساتھ جا رہی ہوں، ماہنور منمنائی۔ شاہبانوں کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں ملے گی۔ ممی نے فوراً منع کرتے ہوئے یہ اندیا بھی دے دیا کہ وہ اس کے اسلام آباد جانے پر راضی ہو گئی تھیں۔ مگر فرقان ماموں کا گھر اور شاہبانوں کے بھائی کے گھر میں فاصلہ بہت زیادہ ہے، میں کیسے مینیج کروں گی؟ وہ جو تمہاری دوست ہے، ممی نے اٹھتے ہوئے کہا، جو تمہیں اتنے جوش و خروش سے ساتھ لے جانے پر بضد ہے، وہ خود ہی کوئی بندوبست کر لے گی اس کا بھی۔ ممی نے ٹیبل پر بکھرے اپنے کاغذات سمیٹے اور اسٹڈی روم کی طرف چل دی۔ غنیمت جانو۔ ممی کے جانے کے بعد بابا نے نیوز ویک ہاتھ سے رکھتے ہوئے ماہنور کی طرف مسکرا کر دیکھا کہ اجازت مل گئی ہے۔ بابا آپ کبھی کھل کر ممی سے ہمارے لیے بات نہیں کرتے، ماہنور نے مایوسی سے سر ہلایا۔ بھئی میں رشتوں میں اور گھر میں طاقت کے توازن کا بڑا سخت حامی ہوں، بابا نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ تم لوگوں کی پڑھائی، دوسری ضروریات، ہر چیز میں تمہاری ماں کا کردار مجھ سے زیادہ اہم رہا ہے، اور یہ فطری بات ہے، یہ پاور میں ہے، اس کا کچھ حصہ مجھ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن بالآخر بات تو آپ اپنی ہی منواتے ہیں۔ ماہنور باپ کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرائی۔ اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ ان کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ ابھری۔ پتہ ہے کیا بابا، ماہنور نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میں آپ سے اور سردار چاچا سے بہت متاثر ہوں، اور میں اکثر آپ دونوں کی شخصیات کا تقابلی جائزہ بھی لیتی رہتی ہوں۔ اچھا، بابا نے چونکتے ہوئے کہا، پھر کوئی نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک نتیجہ تو بالکل اخذ ہوتا ہے، ماہنور نے جواب دے کر اپنے ہونٹ بھینچے۔ کیا؟ بابا نے دلچسپی سے پوچھا۔
کہ آپ دونوں کی زندگیوں کی جوہتیں کوئی بھی ہوں، لائف سٹائل کتنا بھی مختلف ہوں، آپ دونوں کی شخصیتوں کی کچھ خصوصیات بالکل ایک جیسی ہیں، اور اس کی وجہ بیجی ہے۔ بیجی کے بتائے ڈو اور ڈونٹ، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کی شخصیت کی انکساری، عاجزی اور نرمی آپ دونوں کی شخصیت میں گند چکی ہے۔ آپ دونوں ان عناصر کو اپنے خمیر سے نکالنا چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے۔ یہ تو فطری سی بات ہے۔ بابا اس کی بات سے کچھ خاص متاثر نہیں ہوئے۔ ماں کی شخصیت کے اثر کی تو میں نے تمہارے سلسلے میں بھی کچھ دیر پہلے مثال دی ہے، لیکن عظمیٰ پھپھو تو ایسی نہیں ہے، مہانور نے ان کی بات کو مسترد کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ میاں جی کی جلادی شخصیت کا اثر پکڑ گئیں۔ مہانور شرارت سے مسکرائیں۔ وہ خاتون ہے اور آپ نے دیکھ ہی رکھا ہے کہ ان کا خالد انکل اور اپنے بچوں پر کیا مضبوط ہولڈ ہے۔ ہاں بھائی یہ تو ہے، اب بابا نے اتفاق کیا۔ ان کو بیجی کی انکساری، عاجزی اور نرمی چھو کر بھی نہیں گزری۔ مہانور نے فاتحانہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ اگر تم کو کل سہ پہر نکلنا ہے تو پھر چلو اٹھو، تمہارے بازار والے کام کر آئیں۔ ممی نے اسٹڈی روم سے نکل کر کہا، تم نے کٹنگ کرانی ہوگی اور جوتے بھی لینے ہیں، ایک دو نئے پول اوورز اور سکارف بھی لے لینا، چلو اٹھو جلدی کرو۔ ممی چٹکی بجا کر نور کو اٹھنے کا اشارہ دیتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئیں۔ دیکھا تم نے؟ بابا نے مہانور کی طرف دیکھا۔ یہ ہوتی ہے مدرہڈ، کہاں اجازت دینے میں تامل تھا، کہاں تمہاری تیاری کی فکر ہے۔ لکی آئی ایم۔ مہانور ہنستے ہوئے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ خیریت، آج اتنی صبح تمہارا ظہور کیسے ہو گیا؟ سورج نے اپنا رخ بدلا یا تم نے اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل لی؟ بلال نے ناشتے کی میز پر پہلے سے موجود سعد کو دیکھ کر کہا۔ سورج تو خیر ابھی نکلا ہی نہیں اور کمرے کی ترتیب بھی ویسی ہی ہے۔ سعد کے چہرے پر چھائی سنجیدگی ایک لمحے کے لیے بلال کو چونکا گئی۔ کچھ ایسا ہے کہ میری دسترس میں موجود وقت بتانے کا ہر ذریعہ ایک ہی وقت پر رک سا گیا ہے۔ سعد کی اگلی بات نے ان کی حیرت دور کر دی۔ اوہ، گویا وقت منجمد ہو گیا ہے تمہارے ہاں۔ انہوں نے بے فکری سے سر ہلایا اور کرسی پر بیٹھ کر ٹوسٹ اٹھایا۔ یوں ہی سمجھ لیں۔ وقت کیا کہہ رہا ہے تمہیں، کب پگھلے گا؟ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ سعد ہنوز سنجیدہ تھا۔ میں ہمہ گوش ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ تبدیلی ضروری ہے، روٹین سے آف ہونا درکار ہے، مداخلت کی گنجائش نہیں، آزادی کی یقین دہانی کرائی جائے، اکاؤنٹس اکانومی نفع نقصان پر چیک نہیں ہوگا۔ سعد نے اپنے کپ میں گرم قہوہ انڈیلتے ہوئے کہا۔ بلال نے غور کرتے ہوئے کہا، اور اگر یہ سب افورڈیبل نہ ہو تو؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے بلال کی طرف دیکھا۔ تو پھر وقت منجمد ہی رہے گا، وہ کسی اور کام کے لیے بھی نہیں پگھلے گا۔ وقت بہت بڑا بلیک میلر نہیں لگتا؟ بلال نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسے ہونا پڑتا ہے، سعد نے ترچھی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ورنہ انسان جس بے دردی اور سفاکی سے اسے گزارتا چلا جاتا ہے، وقت مزاحمت نہ کرے تو انسان اسے اپنے پیروں تلے روند کر رکھ دے۔ بلال نے سر ہلایا۔ اسی لیے شاید یہ کہا جاتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ بالکل، سعد نے اسی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ وقت کروٹ بدلتا ہے تو انسان ہڑبڑاتا ہے، ورنہ تو وقت کو سیدھا الٹا کر انسان اس پر سے یوں گزرے اور پہنچ جائے نو ٹائم زون میں۔ سعد نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کتنا آف مانگ رہا ہے یہ وقت؟ بلال نے گھڑی پر نظر ڈال کر بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ 1 مہینہ کم از کم، سعد نے یوں شانے اچکا کر کہا جیسے یہ بہت معمولی سی بات ہو۔ گزشتہ رپورٹس بہت اچھی ہیں وقت کے مصرف کی، اس لیے اعتراض بنتا نہیں، بلال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنی دسترس میں موجود وقت بتانے کے ہر ذریعے سے کہہ دینا گرانٹڈ۔ بلال نے اپنا بریف کیس اٹھایا۔ ویسے یہ بڑی بلیک میلنگ ہے، انہوں نے جاتے جاتے مڑ کر کہا۔ خود ہی تو اپارچونٹی کاسٹ اور اکانومک چوائس کا فرق پڑھاتے رہے ہمیشہ۔ اب میری ترجیح اپارچونٹی کاسٹ بن جائے تو کیا کیا جائے؟ سعد نے جواب دیا اور اپنا پسندیدہ گانا گنگناتا ہوا اٹھا۔ کمرے سے نکلتے نکلتے اس نے ٹیبل پر رکھی ٹوکری سے ایک تازہ سرخ سیب اٹھایا اور اسے ہوا میں اچھالتا ہوا باہر نکل گیا۔